والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، قابل صد احترام رسول نگر کے غیرت مند صحابہ اکرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں علی معاویہ بھائی بھائی کے عنوان سے معنون دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے. جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. عنوان بہت ہی خوبصورت ہے اور مجمع کو نیند بھی بڑی پیاری آئی ہوئی ہے. ابھی تو خطابات باقی ہیں میرے بعد، اس لیے آپ ابھی سے اگر سوئے رہے تو پھر کیسے تقریر سنیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جلسے کا عنوان کیا ہے؟ علی معاویہ علی معاویہ علی معاویہ. کتنا پیارا عنوان ہے. اور الحمدللہ ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں اور حضرت معاویہ کو بھی مانتے ہیں. ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں اور حضرت معاویہ کو بھی مانتے ہیں. صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں. اور جو حضرت علی کی آڑ لے کر حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ حضرت علی سے بھی کٹے ہوئے، وہ حضرت علی سے بھی کٹے ہوئے ہیں. میں کچھ دیر میں انشاءاللہ اس کو واضح کروں گا. جو حضرت علی کی آڑ لے کر حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، نہ وہ حضرت امیر معاویہ کے ہیں اور نہ وہ حضرت علی کے ہیں. حضرت علی بھی ہمارے ہیں اور حضرت معاویہ بھی ہمارے ہیں. جو حضرت امیر معاویہ پہ زبان درازی کرتے ہیں، وہ ثقلین سے بھی کٹے ہوئے ہیں. ثقلین سے بھی بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ثقلین سے بھی کٹے ہوئے ہیں. ثقلین دو بھاری چیزیں، نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 سنت. موطا امام مالک کے اندر یہ روایت پوری موجود ہے. ثقلین 2 ہیں، قرآن اور بولو سنت. مسلم شریف کی جو روایت ہے حضرت زید بن ارقم کی،
اس میں کتاب اللہ کے ساتھ اولہما کا لفظ موجود ہے، لیکن اہل بیت کے ساتھ ثانیہما کا لفظ موجود نہیں ہے۔ تو ثقلین جو ہے وہ دو ہیں، ایک قرآن اور دوسری سنت۔ جو حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ حضرت علی سے بھی کٹے ہوئے ہیں اور ثقلین سے بھی کٹے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے ثقلین سے کیسے کٹے ہوئے ہیں؟ بھائی سنت کو تو وہ مانتے نہیں، ثقلین بتاتے ہیں قرآن اور اہل بیت، یہی بتاتے نا، ثقلین یہی بتاتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت۔ جب ان سے پوچھو کہتے ہیں ان ھذا القرآن الذی عندنا لیس هو الذی انزل اللہ علی محمد بل غیر وبدل وزید فیہ ونقص عنہ، کہ قرآن میں تو رد و بدل ہو گیا، باقی بچے کون؟ اہل بیت۔ کہتے ہیں وہ تو غائب ہو گئے۔ اب رہا کیا؟ ایک میں رد و بدل ہو جائے، دوسرا غائب ہو جائے، تو ثقلین پر عمل کیسے کیا جائے؟ تو جو صحابہ کا نہیں وہ ثقلین کا بھی، ثقلین ہے قرآن اور سنت، لیکن جو قرآن اور اہل بیت مراد لیتے ہیں ٹھہر اس نقطے پر بھی نہیں سکتے، کیونکہ انہی کے عقیدے میں قرآن تحریف شدہ ہے اور امام غائب ہے، وہی خود کہتے ہیں نا۔ تو جو حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ حضرت علی والے بھی، بولو بھائی، حضرت علی والے بھی۔ دیکھیں کتنا پیارا عنوان ہے، علی معاویہ، علی معاویہ۔ امت میں اہل سنت نے ہمیشہ جوڑ پیدا کیا ہے اور دشمنان صحابہ نے ہمیشہ توڑ پیدا کیا ہے۔ جہاں جہاں محبت کی بات ہوگی وہاں اہل سنت کا اتفاق ہوگا اور دشمنان صحابہ کا اختلاف ہوگا۔ جہاں جہاں پیار کی بات ہوگی وہاں اہل سنت کا اتفاق ہوگا اور دشمنان صحابہ کا اختلاف ہوگا۔ دیکھیے جناب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آئے، تمام صحابہ نے بیعت کی، حضرت عمر نے بھی بیعت کی، حضرت عثمان نے بھی بیعت کی، حضرت علی نے بھی بیعت کی، تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ اتفاق ہے، یہ تائید ہے، اہل سنت اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن دشمنان صحابہ اس اتفاق اور محبت کی بات کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ آگے چلیے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کرایا۔ یہ بات محبت کی ہے، محبت کی بات کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے، لیکن دشمنان صحابہ کا اختلاف ہے۔ حضرت علی المرتضی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ بات محبت کی ہے، اس محبت کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے اور دشمنان صحابہ کا اختلاف ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں، ان میں سے ایک مثال ہے علی معاویہ۔ یہ محبت کی بات ہے، اس کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے اور دشمنان صحابہ کا اختلاف ہے۔ تو امت میں جہاں بھی جوڑ کی بات آئی ہے تو اہل سنت نے کی ہے اور توڑ دشمنان صحابہ نے کی ہے۔ حضرت میرے سے پہلے حضرت مولانا عبد الواحد صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اجتہادی خطا بتا رہے تھے، ذرا سنیے اجتہادی خطا کس کو کہتے ہیں؟ اجتہادی خطا کس کو کہتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے، اس کی انجیکشن سے مریض مر جاتا ہے تو ڈاکٹر پر مقدمہ ہوگا؟ بولو ہاں، اس کے پاس سند ہو، ڈاکٹر ہونے کی سند ہو۔ اگر اس کے پاس سند ڈاکٹر ہونے کی ہے، وہ آپریشن کرتا ہے، آپریشن کے دوران بندہ مر جاتا ہے، کوئی مقدمہ نہیں ہوگا۔
کوئی FIR نہیں ہوگی، کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، کوئی جیل میں جانا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپریشن کرنے والا، انجیکشن لگانے والا اگر وہ ڈاکٹر نہیں، اس کے پاس سند نہیں ہے تو عمل وہی ہے، اس کو پکڑا بھی جائے گا، اس پر مقدمہ بھی ہوگا، اس کو جیل بھی جانا پڑے گا۔ وہی کام اگر ڈاکٹر کرتا ہے، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی پرچہ نہیں، کوئی جیل میں جانا نہیں، تو خطا اجتہادی اگر مجتہد کرتا ہے کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی بھی مجتہد ہیں اور حضرت امیر معاویہ بھی، تمام صحابہ مجتہد ہیں، ان کی خطاؤں سے، اجتہادی خطاؤں سے ان پر کوئی فرق پڑ سکتا نہیں ہے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی آپس میں جو لڑائی ہوئی ہے، اس لڑائی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا موقف واضح طور پر پیش کیا ہے۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَالنَّبِيُّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِن دَمِ عثمان۔ حضرت علی فرماتے ہیں سنو، معاویہ اور میرا رب ایک ہے، معاویہ اور میرا نبی ایک ہے، معاویہ اور میرا عقیدہ ایک ہے، معاویہ اور میری دعوت فی الاسلام ایک ہے۔ جن کا کلمہ ایک ہو، اذان ایک ہو، نماز ایک ہو، رب ایک ہو، نبی ایک ہو، قرآن ایک ہو، عقیدہ ایک ہو، موقف ایک ہو، نظریہ ایک ہو، راستہ ایک ہو، مذہب ایک ہو، دین ایک ہو، میں کیوں نہ کہوں علی معاویہ؟ کہیں گے بھئی علی معاویہ، علی معاویہ۔ توجہ رہے، یہ مورچہ علی والا استعمال کرتے ہیں، فائر حضرت امیر معاویہ پہ کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آج ان کے مورچے میں گھس کر بات کریں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مورچہ حضرت علی والا استعمال کرتے، فائر حضرت امیر معاویہ پہ کرتے ہیں، اور آج میں انہی کے مورچے میں اندر گھس کر بات کروں گا اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کامیابی چاہیے، اگر تمہیں کامرانی چاہیے، اگر تمہیں جنت چاہیے تو حضرت علی کے تابعدار بن جاؤ، خدا کی قسم جنتی بن جاؤ گے۔ جس طرح صدیق اکبر کی تابعداری جنت پہنچائے گی، فاروق اعظم کی تابعداری جنت پہنچائے گی، عثمان غنی کی تابعداری جنت پہنچائے گی، پیغمبر کا ایک ایک صحابی ایسا ہے کہ اس کی تابعداری جنت پہنچائے گی، تو حضرت علی کے تابعدار بن جاؤ، خدا کی قسم جنت چلے جاؤ گے۔ علی کی تابعداری کو چھوڑنا، بولو علی کی تابعداری کو چھوڑنا، آواز آنی چاہیے بھائی، علی کی تابعداری کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے جو حضرت ابو بکر پر اعتراض کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن اسی ابو بکر کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ، آپ کی پوری کالونی میں آنی چاہیے۔ حضرت علی اسی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت علی اسی ابو بکر کے پیچھے 2.5 سال نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی اپنے بیٹے پر نام ابو بکر رکھ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ آواز آنی چاہیے بھائی، سارے نہیں، جو علی والے ہیں وہ بولے۔ ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ علی کی تابعداری کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ہیلے بہانے کریں گے، حرکتیں سازشیں کریں گے، بالآخر علی علی کر کے آپ کو علی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے علی کے راستے کو چھوڑنا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک طبقہ ہے بد نصیب طبقہ، نامراد طبقہ، لانتی طبقہ، جہنمی طبقہ،
حضرت عمر پر اعتراض کرتا ہے، حضرت عمر پر الزام لگاتا ہے، حضرت عمر کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن اسی عمر کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے ہیں، اسی عمر کے پیچھے حضرت علی 10 سال نماز پڑھ رہے ہیں، اسی عمر کا نام حضرت علی اپنے بیٹے پر رکھ رہے ہیں، اسی عمر کو حضرت علی اپنا داماد بنا رہے ہیں، اسی عمر کو حضرت علی اپنا داماد بنا رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ آواز آنی چاہیے، ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ یہ ہیلے بہانے کریں گے، حرکتیں سازشیں کریں گے، بالآخر علی علی کر کے آپ کو علی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن خبردار آپ نے علی کے راستے کو چھوڑنا، علی کی تابعداری کو چھوڑنا۔ بات سمجھ آئی؟ مورچے میں اندر آ گئے، گھس گئے، اندر کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، انشاءاللہ ڈٹ جائیں گے۔ ایک طبقہ ہے جو حضرت عثمان کو برا بھلا کہتا ہے، حضرت عثمان پہ الزام لگاتا ہے، لیکن اسی عثمان کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے یا نہیں کر رہے؟ اسی عمر عثمان کے پیچھے حضرت علی 12.5 سال نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی عثمان کا نام حضرت علی اپنے بیٹے پر رکھ رہے ہیں۔ جب مشکل وقت آیا تو حضرت علی اپنے بچوں کو عثمان کے دروازے پہ پہرے دار بنا رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ آواز آنی چاہیے، ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ یہ ہیلے بہانے کریں گے، حرکتیں سازشیں کریں گے، بالآخر علی 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 کر کے آپ کو علی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن خبردار آپ نے علی کے راستے کو چھوڑنا، علی کی تابعداری کو چھوڑنا۔ اب یہ ان سے تو بات کوئی بن نہیں پڑتی، تو کہنے لگے دیکھو جی حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں نہیں دی، خدا جانے کتنی کلا بازیاں کھائی ہیں اس مذہب نے، اس نکاح کا انکار کرتے کرتے، اس نکاح کا انکار کرتے کرتے پتہ نہیں کتنی کلا بازیاں کھائی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، حضرت علی کی نہیں تھی، کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے جبرن نکاح ہوا، کبھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی نے ایک جنیہ کو بلایا، اس کو کہا میری بیٹی کی شکل بنا لو، پھر اس جنیہ کو جو ہے حضرت عمر کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ جتنی منہ اتنی باتیں، یہ کلا بازیاں کھا کھا کر اس نکاح کا انکار کر نہیں سکے۔ میں اس پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کلا بازی وہ یہ کھاتے ہیں کہ یہ ام کلثوم بنت ابی بکر ہے، بنت علی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بنت ابو بکر ہوتی، بنت ابی بکر ہوتی تو کیا ضرورت تھی محمد بن یعقوب کلینی کو کہ جس نے الجامع الکافی کے اندر باب تزویج ام کلثوم کے بڑے بڑے باب باندھے ہیں۔ اگر بیٹی ابو بکر کی ہے تو محمد بن یعقوب کلینی اپنی کتابوں میں اس ام کلثوم کی شادی کے باب کیوں باندھ رہا ہے؟ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بنت ابی بکر ہوتی تو امام جعفر صادق یہ کیوں فرماتے اول فرجن غصب نہ ہو کہ یہ ہم سے غصب کی گئی؟ جب بیٹی ابو بکر کی ہے تو غصب نہ کا کیا مطلب ہے؟ اور جنیہ کی صورت تو کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کسی کو دھوکہ دے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ بیٹی علی کی ہے، زوجہ عمر کی ہے، بیٹی علی کی ہے، زوجہ عمر کی ہے۔ تہذیب الاحکام کے اندر لکھا ہوا ہے ماتت ام کلثوم بنت علی وابنها زید بن عمر بن الخطاب فی ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وسلي عليهما جميعا۔ ہاں
तहजीबुल अहकाम में लिखा हुआ है कि उम्मे कुलसूम बेटी अली की फौत हो गई और उसका बेटा ज़ैद बिन उमर भी फौत हुआ। एक ही वक्त में दोनों फौत हुए। ये जो ज़ैद है ये उम्मे कुलसूम का भी बेटा है, ये जो ज़ैद है ये हजरत उमर का भी बेटा है। पता चला ये उम्मे कुलसूम हजरत उमर के निकाह में आई है और उसके बाद कहते हैं एक ही वक्त में ये दोनों फौत हो गए। ला युदरा अय्युहुमा हलक कब्लु, पता नहीं चल सका कि इनमें से पहले कौन फौत हुआ, इसलिए किसी को किसी का वारिस नहीं बनाया गया। पता चला कि अगर ये पता चल जाता कि पहले ये फौत हुआ है बाद में ये फौत हुई है तो उनको एक दूसरे का वारिस बनाया जाता। मैं पूछना चाहता हूं क्या कोई जिन का इंस वारिस हो सकता है? जिन का कोई इंस वारिस हो सकता है? इंस का जिन वारिस हो सकता है? ये रिवायत कहती है ला युदरा अय्युहुमा हलक कब्लु फलम यूरस अहदुहुमा मिनल आखर, कि ये माँ बेटा दोनों एक ही घड़ी में फौत हो गए। पता न चल सका कि पहले कौन फौत हुआ, इसलिए एक को दूसरे का वारिस नहीं बनाया गया। इससे मालूम होता है कि अगर पता चल जाता फिर तो एक को दूसरे का वारिस बनाया जाता। मैं पूछना चाहता हूं जिनका इंस वारिस होता है, इंस का जिन वारिस होता है, तो पता चला कि हजरत अली ने जो बेटी दी है वो जैनबन अली की बेटी है, हजरत फातिमा की बेटी है। अर्ज यही कर रहा था जो हजरत अमीर मुआविया पे बोलते हैं, न वो मुआविया वाले हैं न अली वाले। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, दमादे अली दमादे हैदर, फारूक आजम फारूक आजम, दमादे अली दमादे हैदर, जो हजरत अमीर मुआविया पे भौंकते हैं उनका ताल्लुक हजरत अली से भी, बात समझ आई कि नहीं आई? हजरत अली से भी वो कहते हैं जी हम हजरत अमीर मुआविया को नहीं मानते। वो इस जुमले से ये तासुर देना चाहते हैं क्योंकि हम अली वाले हैं, हालांकि ये अली वाले नहीं हैं। हजरत अली अपने बेटे पर नाम अबू बकर रखे, तू अबू बकर नाम से जलसा हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है। हजरत अली अपने बेटे पर नाम उमर रखे, तू उमर नाम से जलसा हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है। हजरत अली अपने बेटे पर नाम उस्मान रखे, तू उस्मान नाम से जलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है। अली का रास्ता अलग है, तेरा रास्ता अलग है। अली कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं, हम कल भी हैदरी थे, आज भी हैदरी है। जो मुआविया का नहीं वो अली का भी, जो मुआविया का नहीं वो अली का भी। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बड़ी बात लगाई, पूरे मुल्क में कहा कि देखो जी खलीफा तो अल्लाह बनाता है, लोगों का बनाया हुआ हम नहीं मानते। खलीफा तो अल्लाह बनाता है। हजरत हसन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैयत करके खिलाफत उनके सुपुर्द कर दी या नहीं कर दी? पता चला कि हजरत हसन का ये अकीदा नहीं जो इनका है। हजरत हसन का ये अकीदा नहीं है, क्योंकि अगर हजरत हसन का ये अकीदा होता कि खलीफा तो अल्लाह बनाता है, वो कहते मैं बैयत करूं या ना करूं, सुलह करूं या ना करूं, खलीफा तो मैं बना नहीं सकता। हजरत हसन तो यूं कह देते, लेकिन हजरत हसन ने यूं नहीं फरमाया, बल्कि हजरत हसन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैयत करके तुम्हारे मजहब की ऐसी तैसी कर दी, जो अकीदा तुम्हारा है वो हसन का नहीं है, जो हसन का है वो तुम्हारा नहीं है। तो बात खुलकर सामने आई, जो मुआविया का नहीं है ना वो अली का है ना हसन का है। हसन भी हमारा है, अली भी हमारा है। हसन भी हमारा है और अली भी हमारा है, और हम गली गली में ये नारा लगाते रहेंगे, अली मुआविया, अली मुआविया। एतराज हजरत अमीर मुआविया पे करते हैं, मोर्चा हजरत अली वाला इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यूं अली वाला कोई हो सकता नहीं है। अगर तू अली वाला बनना चाहता है, तुझे अली वाला कलमा पढ़ना
اگر تو علی والا بننا چاہتا ہے علی والی اذان دینی پڑے گی، علی والی نماز پڑھنی پڑے گی، علی نے جن سے پیار کیا ہے ان سے پیار کرنا پڑے گا۔ ان سارے کاموں کیے بغیر تو علی والا ہو سکتا؟ علی نے اپنے بیٹے پر نام ابو بکر رکھا، عمر، عثمان رکھا۔ اب یہ دیکھ دیکھ کے بڑے پریشان ہو گئے۔ پہلے تو یہ انکار کرتے رہے کہ نا جی نا، حضرت علی نے اپنے بیٹوں پر یہ نام رکھے ہی نہیں۔ انہیں کیا پتا کہ نیٹ کا زمانہ بھی پیچھے سے آ رہا ہے، 2-4 بٹن لگانے سے کتابیں ساری کھل جائیں گی۔ یہ کتابیں تمہاری ہیں، بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے۔ اب جب خود کو بند گلی میں پایا، سوچ سوچ کے کہنے لگے ہاں علی نے نام رکھے تھے، شکر ہے یہاں تک تو آ گئے۔ علی نے نام رکھے تھے، لیکن عرب میں ابو بکر صرف ایک تھوڑی تھے، ابو بکر نام کے اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ عمر اور عثمان صرف یہ تھوڑی تھے، اور بھی بہت سارے افراد عمر اور عثمان نام کے تھے۔ علی نے نام تو بیٹوں پر رکھے تھے، لیکن ان خلفاء کی نیت کر کے تھوڑی رکھے تھے، وہ دوسرے لوگ جو نہیں تھے۔ علی کی نیت وہ تھی، میں نے کہا تم نے مسئلہ حل کر دیا نا، اگر تمہیں بھی بچے پیدا ہوں، اپنے بیٹوں پر نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھنا، نیت وہی کر لینا جو علی نے کی، نیت وہی کر لینا جو علی نے کی تھی۔ لیکن یہ وہ نیت کیا وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، تو مورچہ علی کا استعمال کرتے ہیں، فائر حضرت امیر معاویہ پہ کرتے ہیں۔ ہم نے آج یہ واضح کر دیا کہ یہ علی کے مورچے میں نہیں ہیں، یہ عبداللہ ابن سبا کے مورچے میں ہیں۔ حضرت علی بھی ہمارے ہیں، حضرت معاویہ بھی ہمارے ہیں، یہ علی کے مورچے میں نہیں ہیں، نام حضرت علی کا استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی تو فرماتے ہیں ہم اخواننا، قرب الاسناد کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، امام جعفر صادق سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر سے روایت کی ہے، ان علی علیہ السلام لم یکن ینسب احدم من حربہ الی الشرک ولا الی النفاق ولکن یقول ہم اخواننا۔ حضرت علی اپنے مد مقابل کو نہ مشرک کہتے تھے، نہ کافر کہتے تھے، نہ منافق کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ سب سے پہلے حضرت علی نے لگایا ہے۔ کس نے لگایا ہے؟ علی معاویہ، بولو بھائی علی معاویہ، آواز آنی چاہیے، علی معاویہ، علی معاویہ۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ سبق پڑھاتے پڑھاتے ایک بات پڑھا دی، فرمایا کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، آپ ایک جواب یاد کر لیں، آپ انہیں کہیں کہ پھر کیا ہوا، کیا ہوا، پھر کیا ہوا؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی۔ آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے بھائی، جن کو نیند آ رہی ہے ان کے لیے ہم نے الگ کھانا وہ بنا لیا ہے، باقی جو جاگ رہے ہیں وہ ذرا بولتے رہیں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوگی، آواز آنی چاہیے، اگر جواب کے ساتھ یوں اشارہ بھی ہوگا مزہ آ جائے گا۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی۔